علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آملہ یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پارٹ 1 میں۔ تو پریڈیکیٹ اوفینسز پہ بات ہو رہی تھی، اس میں یہ پارٹ 2 میں ہم اس کو پریڈیکیٹ اوفینسز جو ہیں شارٹلی ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکشن 2 اور 26 اس کا جو ہے، اس میں رجسٹرڈ ڈیزائنز آرڈیننس اور ٹریڈ مارکس آرڈیننس، فارنرز ایکٹ، اسی طرح پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، اسی طرح ہمارے کاپی رائٹ آرڈیننس جو ہے وہ، آرمز ایکٹ، یہ تمام ایکٹ جو ہیں یہ ایز اے ہول اس میں نہیں آتے۔ ان کی کچھ سیکشنز جو ہیں اگر وہ اس شیڈول میں بتائے گئے ہیں، اگر ان کے وہ اپلائی ہوتے ہوں تو پھر وہاں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہ اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے ان پہ۔ تو یہ پریڈیکیٹ اوفینسز جو وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی شامل کر دیے گئے ہیں، تو ہماری عام پبلک جو ہے اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ سمجھ نہیں رہے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے اور ٹیکس ایویڈنگ کرنے کے لیے، اور یہ اپنی وہ مہارت سمجھتے ہیں، در حقیقت ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور وہ ایک اوفینس جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا سمجھنا ہر چھوٹے کاروباری اور بڑے کاروباری، ہر غیر کاروباری آدمی جس نے اس پاکستان کی اس سوسائٹی میں اب وہ رہ رہا ہے اور اس کو مالیات کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کو ایجنسیز جو ہیں، اس کی انویسٹیگیشن اور اس کی کون کرے گا، تحقیقات کون کرے گا، تو سیکشن 2 میں ہے، انویسٹیگیٹنگ اور پراسیکیوٹنگ ایجنسی مینز دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ بھی دیکھے گا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA، اینٹی نارکوٹکس فورس ANF، ڈائریکٹر جنرل I&I کسٹمز، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ڈائریکٹر جنرل I&I انلینڈ ریونیو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسی طرح یہ ڈائریکٹر سے مراد ڈائریکٹوریٹ جنرل اب پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس اینڈ اینی ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کوئی بھی ایسی ایجنسی جس کو ہماری گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کر دے، وہ بھی اس کی تحقیقات کر سکتی ہے، جس کو یہ ڈیزیگنیٹ کر دیا جائے کہ آپ اس کو تحقیقات کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ساری ایجنسیز ایٹ اے ٹائم ساری کر رہی ہوں، جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہوگا اپنا اپنا حصے کا یہ رول پلے کریں گی۔ تو یہ ایجنسیز جو ہیں اس کو پروب کریں گی اور انٹیروگیٹ کریں گی، انویسٹیگیشن کریں گی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیے ہوئے کسی بھی اوفینس کو، اور ایک سے زیادہ ایجنسیز بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو اس میں مینشن ہے، ان سے علاوہ بھی کوئی ایجنسیز اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو کر دیتی ہے تو وہ اس میں آفیشیل گزٹ میں، تو وہ بھی اس کی تحقیقات کر سکیں گی۔ اب سیکشن 4 میں ہے اس کی پنشمنٹس کے بارے میں، کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیے گئے جو جرائم ہیں ان کی سزا کیا ہوگی۔ تو یہ اس میں دی گئی ہے سیکشن 4 میں کہ کم از کم 1 سال ریگرس ہوگی پنشمنٹ، اور وہ 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور 25 ملین جرمانہ بھی اور جائیداد کی ضبطی بھی ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جرم اگر کسی کمپنی نے کیا ہے تو یہ 100 ملین تک یہ رقم بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور کمپنی مینز اس کا کوئی ڈائریکٹر، کوئی آفیسر یا کوئی ملازم، کوئی بھی ان میں سے، وہ بطور کمپنی ہی اس کو ڈیل کیا جائے گا، اور اس کی جب کمپنی کی بات آئے گی تو پھر یہ 100 ملین تک یہ جرمانے کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور باقی اس کو سیشن کوڈ جو ہے
وہ اس کو ٹرائی کرے گی اور اپیل اس کی جو ہے وہ جائے گی ہائی کورٹ کو۔ اس پارٹ میں ہم صرف اتنا ڈسکس کریں گے، باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ بار میں دیکھتے ہیں۔